بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرا اللہ وہ ہے کہ جو روزانہ دن بھی بناتا ہے، رات کو بھی لے کر آتا ہے، سورج بھی نکالتا ہے، سورج کو غروب بھی کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائے، میرے اللہ کے اس حکم کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اللہ میرے پیارے نبی پر، میرے پیارے نبی کے آل پر اور ان کے صحابہ پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی تھے جو سارے نبیوں کے امام تھے۔ میرے نبی وہ نبی تھے جو اللہ کے پاس عرش برین پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ یہ اعزاز کسی نبی کو نہیں ملا۔ پہلے نبی 1,24,000 پیغمبر اس کائنات میں پیدا ہوئے، اپنی اپنی قوموں کے پاس اللہ کی تبلیغ کے لیے، اللہ کا وعظ و نصیحت ان کو بتانے کے لیے، لیکن وہ سارے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ میرے اللہ، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں صرف آخری نبی کا امتی بنا دے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ جو پہلے دعائیں نبی مانگا کرتے تھے، جو ان کی خواہش تھی، جو ان کی طلب تھی، جو ان کے اندر ایک ولولہ اور جوش تھا، لیکن اللہ نے ہمیں بن مانگے وہ سب کچھ عطا کر دیا جو پہلے نبی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے، ہم کتنے بڑے مرتبے پر ہیں، ہمارا کتنا بڑا شان ہے۔ میری بات سن لو، اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پر ہو تو اشرف المخلوقات ہو، آپ کا بہت بڑا رتبہ اور شان ہے۔ اور اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پر زندگی نہیں گزار رہے تو ایک کتے سے بھی برتر ہو۔ صرف تمیز ایک بات کی ہوگی، وہ ہے جو میرے اللہ پر یقین لے کر آئے گا، ایمان لے کر آئے گا، اور جو محمد مصطفیٰ کی غلامی کا دوپٹہ اپنے گلے میں ڈالے گا، صرف اور صرف وہ انسان ہے۔ باقی سارے انسان، سارے لوگ، وہ قرآن کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ میرا رب عرش والا کہتا ہے کہ مجھے وقت عصر کی قسم کہ یہ انسان نقصان میں ہے۔ اس کے آگے اگر چلا جائے، قرآن کہتا ہے کہ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کی جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، اللہ کو تہ دل سے مانا، اللہ کے رسول کی غلامی کا دوپٹہ اپنے گلے میں ڈال لیا، صرف وہ کامیاب ہیں۔ ناظرین، آج اپنا محاسبہ کرو کہ آپ اللہ کے رسول کی کتنی پیروی کر رہے ہو، کتنے ان کے احکامات مان رہے ہو، اللہ کی کتنی عبادت کر رہے ہو۔ اپنے آپ سے پوچھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں یا کتے ہیں، آپ انسان ہیں یا درندے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کر سکو گے، فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اپنا محاسبہ خود کرو۔ انسانی شکل ہونا یہ میرے اللہ کا ایک بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ ہمیں انسانی شکل دی، ہمیں عقل دیا، ہمیں فہم دیا، ہمیں ایک رشتے دیے، کائنات دی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف فقط اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔
اور اس انسان کی فلاح کے لیے، اس انسان کی کامیابی کے لیے، اس انسان کی راہ ہدایت کے لیے، اس انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اس کائنات کی زندگی بھی اور آخرت والی زندگی بھی، اللہ نے عرش سے ایک قرآن بھیجا ہے، اور وہ قرآن لے کر آنے والا جبرائیل تھا جو سارے فرشتوں کا سردار تھا، اور جس نبی کے پاس آیا وہ سارے نبیوں کا امام ہے، اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب میرے نبی اس دنیا سے تشریف فرما ہوئے اللہ کے پاس چلے گئے، اس کائنات کو چھوڑا، تو یہ قرآن اپنی امت کے حوالے کیا، فرمایا کہ جو بندہ اس کو تھامے رکھے گا، اس سے پیار کرے گا، اس کے نقش قدم پر چلے گا، اس کے اوپر پوری مکمل پیروی کرے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آج قرآن ہمارے گھروں کے اندر موجود ضرور ہے، لیکن ہم نے قرآن کی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ ناظرین، اس قرآن کے اندر ایک اللہ نے سورت بھیجی ہے جس کا نام سورت یاسین ہے، اور اس پوری سورت یاسین کے اندر اللہ نے ایک ایسی آیت پیدا کی ہے، ایک ایسی آیت کو بھیجا ہے، جو آیت اگر انسان صدقے دل کے ساتھ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اتنی عزت ملتی ہے، اتنا اس بندے کا شان بنتا ہے، اور اس بندے کو اتنی اللہ کامیابی عطا کرتا ہے، اور یہ کامیابی اور یہ عزت خواہ وہ ساری زندگی کا پیسہ کمایا ہوا لگا دے، نہ وہ عزت ملے گی، نہ وہ مقام ملے گا، نہ وہ فہم ملے گا، نہ وہ رزق ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور جو اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی پیاری سورت یاسین، اس کے اندر ایک آیت سلام قولا من رب الرحیم، یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کو سونے سے پہلے منگل کے دن اول و آخر 3 مرتبہ درود پڑھ کر اگر آپ پڑھ لیں 121 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، تو سمجھ لینا کہ آج سے میری زندگی کے حالات بدل چکے ہیں۔ عمل تو چھوٹا سا ہے، اگر اس کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو آج عمل کرو، اور صبح منگل کا دن ہے، اپنے ہاتھوں پر آزماؤ، اپنے سامنے سب کچھ آپ کو واضح نظر آئے گا، لیکن عمل یقین اور سکون سے کرنا ہے، اور کامل ایمان اور یقین سے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس افراتفری کا عالم ہو، آپ کر کے دیکھو بھئی میں نے وظیفہ کیا ہے کیا بنتا ہے، ایسے نہیں، محنت کرو، زور لگاؤ، اللہ رب العزت آپ کی زندگی کے نقشوں کو بدل دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد